حالانکہ وہ بہت اچھا گاتا ہے. میں سفر کرتا رہا مختلف جگہوں پہ, ورنہ شاید آج میں کہیں ملازم ہوتا تو ہو سکتا ہے جتنی بڑی بھی ملازمت ہوتی یہ مقام نہ ہوتا, کیونکہ میں ذہنی طور پہ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتا اس میں ملازمت میں کہ ٹھیک ہے اب اسی میں گزارا کرنا ہے. لیکن وہ نہ ملنے کی وجہ سے جو سفر, جو احساس سے محرومی جو مسلسل مجھے ملتا رہا, ٹارچر مجھے ملتے رہے احباب کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, ماحول کی طرف سے, تو وہی جو ساری چیزیں ہیں وہ مل کے مجھے یہاں لے آئے. اچھا اس کے علاوہ, اچھا یہ جو کنڈکٹر کا جاب آپ نے کیا, اس کے علاوہ میں بتا رہا تھا کہ پھر کچھ ایک ایسا بھی وقت آیا میں یہاں پہ ٹرک ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ وہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سیکھتا رہا. اچھا مجھے کسی نے کہا کہ جب یہ تمہیں آ جائے گی تو تمہیں آسانی سے ملازمت مل جائے. سفارش بھی نہیں تھی کیونکہ اپنے جو فیملی کے ممبر جو اعلیٰ عہدوں پہ تھے وہ تو ویسے ہی مجھ سے نفرت کرتے, تو ان کی سفارش کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے کہیں سفارش دلا کے ملازم کراتے. تو اپنے طور پہ میں جو کچھ کر سکتا تھا تو وہ میں نے ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ بھی سیکھنے کی کوشش کی. وہاں ایک یہاں کمیٹی چوک میں ایک اس وقت سکول ہوا کرتا تھا جہاں سکھایا جاتا تھا, وہ میں نے تھوڑا بہت سیکھا. اس کے بعد یہاں کچھ حالات یا جی بھر گیا یہاں سے, تو پھر میں لاہور چلا گیا, وہاں ایک ہوٹل میں ویٹر. اچھا ٹرک ڈرائیوری جو ہے اس کے دوران کوئی دلچسپ واقعات؟ اس وقت چونکہ ایک عام آدمی تھا میں, اور واقعات تو بہت سے ہوئے. کئی دفعہ پولیس والوں سے جھگڑا, کئی دفعہ اندر, کئی دفعہ پار. پولیس والے اگر چالان کرنا چاہتے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ میرا نام لے دیتے کہ میرا نام یہ ہے, پھر چالان نہیں ہوتا. نہیں اس وقت تو یہ سوال ہی پیدا نہیں. اس وقت تو اگر تھلے آئے اس وقت نام کی کوئی بات نہیں. اچھا تھا, آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو بے شمار ٹرکوں والے اور بسوں والے آپ کے کیسٹیں چلاتے ہیں, تو یہ کیا اسی حوالے سے کہ یہ ہمارا بھائی ہوا کرتا تھا؟ نہیں, اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں مستنصر بھائی کے جو ٹرانسپورٹ میں زیادہ لوگ انوالو ہیں ہمارے ملک میں وہ سرائکی اور سندھی سپیکنگ ہے. ہمارے علاقے کے کوئی بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرانسپورٹ میں انوالو ہیں. اچھا, اور اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکوں میں زیادہ کیسٹ چلا میرا. مطلب یہ اپنے بھائیوں کو آپ مفت تو نہیں دیتے؟ نہیں, اس وقت میں اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ کسی کو مفت پرووائڈ کرتا. یہ تو ساری میرے جو وہ لوگ جو مجھ سے جیلس ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, ورنہ اس پوزیشن میں مجھے تو اپنی روٹی کی فکر ہوا ہوتی. اچھا, اب اس وقت ایک 25-30 روپے کا کیسٹ ملتا تھا. یہ میں 78 کی بات کر رہا ہوں, 78 میں. اچھا, اس کے بعد آپ لاہور چلے گئے؟ ہاں جی, میں لاہور آیا. پھر وہاں ہوٹل میں ایک لبرٹی مارکیٹ میں ایک چھوٹا سا انڈر گراؤنڈ ہوٹل تھا, وہاں میں نے ایز اے ویٹر وہاں کام کیا میں نے. اچھا, وہاں کو 1.5 سال میں نے کام کیا. لیکن وہ مالک جو تھا وہ تنخواہ نہیں دیتا تھا. اچھا, رات کو فٹ پاتھ پہ سونا پڑتا تھا. کھانا پینا مفت؟ گھر بھی نہیں تھا, کوئی خاندان والا گھر آنے ہی نہیں دیتا تھا. میری خاصی فیملی وہاں آباد ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کزن ہے. ہاں, اس وقت نہیں آنے دیتے. اب رشتے دار زیادہ ہو گئے ہوں گے پہلے سے؟ ہاں, اب تو ماشاءاللہ بہت رشتے, دوست بھی. ہاں جی. اچھا, وہ جب آپ ویٹر تھے تو کوئی ٹپ وغیرہ بھی لوگ دیتے تھے؟ وہی ٹپ پہ گزارا کرتا تھا نا. میں عرض کیا کہ مالک جو تھا تنخواہ نہیں دیتے. 1.5 سال وہ اسی پہ کھاتا رہا کہ بس ابھی دیتے ہوں. کیا چیزیں کیا بیچتے کیا تھے وہ اس ہوٹل میں؟ وہ ریسٹورنٹ کہہ لیجیے, اسنیکس وغیرہ, چائے وغیرہ, کولڈ ڈرنکس تھے اس وقت. اچھا, ہاں, وہ ہم سرو کرتے تھے. گاہکوں کو گانا تو نہیں سنایا کرتے تھے آپ؟ وہاں شام وہ جو وہاں اس ہوٹل میں ملازمت کرنے کی یہ خاص وجہ یہ تھی کہ وہاں شام کو ایک 7 اور 8 بجے کے درمیان ایک وہاں میوزک کا پروگرام ہوا کرتا تھا. اچھا, لوگوں کو جو کسٹمر تھے ان کو انجوائے کرنے کے لیے. اچھا, تو میں اس سے کہ چلیں کچھ نہیں ملتا تو ہو سکتا ہے یہاں رہ کے میں کچھ سیکھ ہی سکوں. وہ ڈرم پلیئر وہاں آتے تھے اور اکارڈین بجانے والے کچھ لوگ تھے. کچھ اس ہوٹل کا نام آپ کو یاد؟ اس وقت اس کا نام سلسبیل ریسٹورنٹ تھا. وہ اگر آپ لبرٹی میں وسط میں جائیں, اچھا, ادھر سے بھی ادھر سے درمیان میں, تو انڈر گراؤنڈ تھا وہاں. اب کبھی جانے کا اتفاق ہوا؟ اب تو چونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں تو اکثر وہاں جانا ہوتا ہے, لیکن اب وہ ہوٹل نہیں ہے. اچھا, وہ ہوٹل. ہاں, وہ میرا خیال ہے جہاں تک میں نے سنا ہے کہ ہمارے بعد ہی وہ ختم ہو گئے. بس آپ کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا؟ پتہ نہیں اب میری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد
मैं एक जगह फैसलाबाद में मैंने अप्लाई किया, उसमें हबीब बैंक में, किसमें? हबीब बैंक में, अच्छा कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। जी। तो उस वक्त मेरी तालीम एफए थी, और उस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर थे फैसलाबाद के, वो मेरे कज़न थे। तो मैं उनके पास गया, रोया पीटा कि मुझे आप यहाँ कोई मुलाजमत दिला दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उसे कह दूंगा, आप उसे जाके मिलें। लेकिन जहाँ तक उसके बैंक की इंतज़ामिया का ताल्लुक है, उनके बिहेवियर से ये लगता था कि मेरे बारे में किसी ने उन्हें नहीं कहा। तो उन्होंने कहा जी हम आपको एज ए पीएन यहाँ रख लेते हैं, तो जब आपकी कुछ थोड़ी बहुत सर्विस हो जाएगी तो हम आपको क्लरिकल जॉब दे देंगे। मैंने कहा आप कुछ भी दें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं अच्छा इलेक्ट्रीशियन भी हूँ, अच्छा, ये बिजली की जब भी हैं आप? हाँ जी, अच्छा। वायरिंग भी मैं करता रहा, अच्छा, तो मैं वो कर लेता हूँ। उन्होंने, एक साहब ने कहा अच्छा हम आपको इसको, मेरा ख्याल है आपकी गायकी में करंट इसी वजह से कि आप इलेक्ट्रीशियन भी अच्छे हैं। अभी और बहुत बड़े सारे करंट हैं। तो लेकिन वो मुझे वहाँ भी जॉब न मिल सकी, इसलिए शायद मैं यही समझता हूँ कि कुछ सिफारिश को अप्रोच नहीं थी उस वक्त। और ये अल्लाह का एहसान है कि मैं उस वक्त मुलाजिम नहीं हुआ, मुलाजमत नहीं मिली, और ये मैं सफ़र करता रहा मुख्तलिफ जगहों पे। वरना शायद आज मैं कहीं मुलाजिम होता तो हो सकता है जितनी बड़ी भी मुलाजमत होती ये मकाम ना हो, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे वहाँ एडजस्ट हो जाता उसमें मुलाजमत में कि ठीक है अब इसी में गुजारा करना है। लेकिन वो न मिलने की वजह से जो सफ़र, जो एहसास से महरूमी जो मुसलसल मुझे मिलता रहा, टॉर्चर मुझे मिलते रहे अहबाब की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, माहौल की तरफ से, तो वही जो सारी चीज़ें हैं वो मिल के मुझे यहाँ ले आए। तो आप जब गा रहे होते हैं तो आप भी तो वो तमाम तर हरकत आपके अंदर वो सफ़र कर रही होती, तो आपका जी नहीं ये चाहता कि ये जो आराम से लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं मुंह बना के या ज़रा सा सर ला देते हैं, तो ये उठें और इस पर रक्स करें? जी चाहता है, लेकिन मुस्तनसर भाई हमारा माशरा हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारा माहौल, हमारी जो तहजीब, हम माशरे की बात नहीं कर रहे हैं, आपके जी की बात कर रहे हैं। मेरा जी तो करता है, मैं अगर आप गाते हुए ज़रा गौर करें तो मैं खुद उस वक्त मेरा जिस्म नाच रहा होता है उस रिदम, उस लय में। और जो सामने बैठे हुए लोग बाज़ औक़ात जब हमारी उनसे वो होती है देखने की हद तक, तो उनका पाँव चल रहा होता है या हाथ चल रहा होता है, हम उसी पे इक्तिफा करते हैं और ये समझते हैं कि ये नाच रहे हैं। अच्छा, बाहर के मुल्कों में जो गए हैं आप, तो बाहर के मुल्कों में तो ऐसा होता है कि जब आदमी अपने आप पे इख्तियार नहीं रख सकता तो उसको कोई पाबंदी नहीं होती नाचने की, नाचता भी है। तो ऐसा हुआ? हाँ, कई दफ़ा हो। तो वहाँ वो नाचने को बुरा नहीं समझते, उनकी बीवियाँ, उनकी फैमिलीज। अच्छा, उसके रक्स से आपको कुछ असर होता है? आप ज़्यादा तेज़ गाते हैं या आप में? ज़ाहिर है जब रिस्पांस मिलेगा तो आदमी खुल के परफॉर्मेंस देगा, बेहतर तरीके से कोशिश करेगा परफॉर्म करने की। कभी ये भी हुआ कि आपने अपना बाजा छोड़ा और खुद शुरू हो गए? हाँ हुआ जी, कई दफ़ा हुआ। अच्छा।